بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت نبوت، نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، معصوم عن الخطا اور اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو اور اس کی تابع داری کرنا فرض ہو۔ ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے۔ کون کون سی الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے اور وہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہے اور اس کی پیروی بھی کرنا فرض ہے، یہ چیزیں کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ نوٹ: نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ نبوت وحوی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ وحبی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے عطا ہو۔ اپنی محنت سے عبادت کر کے کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی نبی کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ صداقت نبوت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سچے ہیں۔ دوام نبوت، انبیاء اکرام علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے۔ البتہ اب باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے نجات کا مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ ختم نبوت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، یعنی کوئی کسی بھی طرح یہ مانے ابھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے یا کوئی نیا نبی آئے گا تو یہ چیز کفر ہے۔ عظمت انبیاء علیہ السلام، کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض سے افضل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ توہین رسالت، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی اور بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے، کفر اور بے دینی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نیند کی حالت میں انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا وضو باقی رہتا ہے۔ ہم تو سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، انبیاء کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ حیات انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء اکرام اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح بغیر مکلف ہونے اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہیں، اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں، جیسے حیات دنیاوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی، حیات روحانی۔ یہاں پر یہ عقیدہ سمجھایا گیا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب اس زندگی کی تفصیل کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ، یعنی ان کے جسم محفوظ ہیں، اور ان کے جسم کے ساتھ ان کے روح کا تعلق بھی ہے، جیسا کہ زندگی کی حالت میں روح کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق ان کے جسم کا ان کی روح کے ساتھ ہے، اور وہ کسی حکم کے پابند نہیں ہے۔ مکلف ہونے کا مطلب یہ جس طرح ہم دنیا میں نماز روزے کے پابند ہیں تو اس طریقے سے وہ وہاں نماز روزے کے پابند نہیں ہیں، اور لوازم دنیا کے بغیر زندہ ہیں، یعنی کہ جیسے دنیا میں ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے بغیر وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں۔ اب مختلف جس میں قیودات آئی ہیں کہ دنیاوی جسم کے ساتھ روح کے تعلق کے ساتھ، تو ان اعتبار سے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام ہے حیات دنیاوی کیونکہ دنیا والا جسم ہے، اور حیات جسمانی کیونکہ دنیا والا جسم ہے، حیات حسی کیونکہ اس کا روح سے تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، حیات برزخی کیونکہ وہ اب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، حیات روحانی کیونکہ روح کا تعلق گہرا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔
ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام حالات و واقعات جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے، ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ فضیلت و زیارت روضہ اطہر، زمین کا وہ حصہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، کائنات کے سب مقامات حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ فائدہ، روضہ اطہر کی زیارت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے، اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے۔ سفر مدینہ منورہ، سفر مدینہ منورہ کے وقت روضہ مبارک، مسجد نبوی اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ خالص روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے آ کر کے یوں کہے کہ میں یہاں محض آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں سامنے والے کی تعظیم زیادہ ہے، سامنے والے کا دل زیادہ خوش ہوگا، بمقابل اس کے کہ آپ یوں کہیں کسی شخص سے کہ میں وہ یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے سامان لینا تھا، سوچا آپ کی زیارت کر لوں، اس میں تعظیم کم ہے۔ یا کوئی یوں کہے کہ ہاں مجھے یہاں کام بھی تھا اور آپ سے ملاقات بھی کرنی تھی، تو اس وجہ سے میں یہاں آیا ہوں، تو اس میں بھی تعظیم کم ہے اس کے مقابلے میں کہ آدمی کا کہ میں یہاں محض صرف اور صرف آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف آیا ہوں، اس میں تعظیم زیادہ ہے۔ صلاۃ و سلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور افضل درود شریف وہ ہے جس کے لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ فائدہ، زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنا فرض ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، اور جب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے۔ عرض اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روضہ مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں۔ مسئلہ استشفاء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت آپ میری مغفرت کی سفارش فرمائیں، جائز ہے۔